عنوان جادوئی بکسے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھیں، سائرہ اور لابا۔ سائرہ بڑی تھی، عقل مند اور سنجیدہ، جبکہ لابا چھوٹی تھی، نہایت چلبلی اور شرارتی۔ دونوں کا وقت زیادہ تر کھیل کود اور ایک دوسرے کو تنگ کرنے میں گزرتا تھا۔ ایک دن سائرہ اور لابا نے جنگل کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ سائرہ ہمیشہ کہتی تھی کہ جنگل میں جا کر کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا چاہیے، جبکہ لابا کا مقصد بس موج مستی کرنا ہوتا تھا۔ جب وہ جنگل میں پہنچی تو انہیں ایک پرانا بوسیدہ بکسے ملا۔ لابا نے فوراً بکسے کھولنے کی ضد کی، لیکن سائرہ نے منع کیا کہ نہ جانے اس میں کیا ہو۔ مگر لابا کی ضد کے آگے سائرہ کی ایک نہ چلی۔ آخر کار لابا نے بکسے کھول دیا۔ بکسے کھولتے ہی ایک زوردار روشنی نکلی اور اچانک سامنے ایک بوڑھا جادوئی جن حاضر ہو گیا۔ جن نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور کہا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے، اب میں تمہاری 3 خواہشات پوری کروں گا۔ لابا نے فوراً کہا، پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے ساری دنیا کی بہترین چاکلیٹس مل جائیں۔ جن نے ایک چھڑی ہلائی اور لابا کے ہاتھ میں چاکلیٹس کا ایک ڈھیر آ گیا۔ لابا خوشی سے جھوم الفاٹے اور فوراً چاکلیٹ کھانے لگی۔ سائرہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ خواہشات ضائع نہیں کرنی چاہیے، لیکن لابا کہاں مانے والی تھی۔ دوسری خواہش اس نے کی کہ اسے دنیا کی سب سے تیز رفتار سائیکل مل جائے۔ جن نے ایک اور چھڑی ہلائی اور لابا کے سامنے ایک چمچماتی ہوئی سائیکل نمودار ہوئی، جو بغیر پیڈل مارے خود بخود چلنے لگتی تھی۔ لابا نے خوشی سے سائیکل چلائی، لیکن وہ اتنی تیز نکلی کہ لابا کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سائرہ نے چلا کر کہا، لابا سنبھل کر، لیکن لابا تیزی سے جنگل کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ سائرہ نے جن سے درخواست کی کہ وہ اپنی تیسری خواہش استعمال کرے، لیکن جن نے کہا، ایک بار خواہش کی درخواست ہو گئی تو وہ بدل نہیں سکتی۔ سائرہ نے اپنی تیسری خواہش سوچ کر کی، میں چاہتی ہوں کہ لابا اور میں بحفاظت گھر واپس پہنچ جائیں۔ جن نے ایک اور چھڑی ہلائی اور پلک جھپکتے ہی دونوں بہنیں اپنے گھر کے باہر کھڑی تھیں۔ لابا نے سبق سیکھا کہ خواہشات کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں بہنوں نے اپنے بچپن کی یادوں کو قیمتی سمجھا اور ہر نئی چیز کو سیکھنے کی کوشش کی، خواہ وہ کتنی ہی دلچسپ کیوں نہ ہو۔